سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21 ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 173 سے پڑھیں گے۔ آیت 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ چار آیات کا مطالعہ کیا گیا ہے، اس کا تھوڑا سا بورڈ پہ ہنٹس لکھ دیتے ہیں، پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ موضوع ہے حلال اور حرام کا، تو 172 کا ڈیٹیل نہیں دی تھی وہ کر لیتے ہیں اگر اچھا 171 تک لکھی تھی۔ اچھا کر لیتے ہیں، 172 کر لیتے ہیں۔ اچھا تو پڑھ لی ہے نہیں کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی کر لیتے ہیں۔ 173 میں جو ہے نا حرام چار چیزوں کا ذکر فرمایا: ڈیڈ، فلوئنگ بلڈ، خون، اور اللہ کے سوا کسی کا نام لیا ہو۔ اللہ کے سوا یعنی ذبح کرتے ہو، اوبویسلی اللہ کے سوا غیر اللہ کسی کا نام لیا ہو۔ اچھا یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی مجبوری کی حالت میں اجازت اللہ نے دی ہے، along with conditions۔ اچھا 174 میں کیا بات کہی؟ جو احکام کو چھپاتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں، پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے، پیٹ میں سخت الفاظ ہیں، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اچھا اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا موقع دیا، ہدایت ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے ہدایت کو تو ٹھکرا دیا، جس میں ان کی دنیا کی بھی بھلائی تھی، آخرت بھی۔ اس کی بجائے انہوں نے گمراہی کو گلے لگا لیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ ان کو معافی دینا چاہ رہے تھے، جو بھی گناہ ہے، معافی کی بجائے
انہوں نے کہا ہمیں سزا ہی چاہیے، سزا مول لے لی ہیں، ایسے بھی ہیں، سزا مول لی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس رکوع کی یہ آخری آیت ہے 176۔ بس یہ اب وجہ لکھی ہے، یہ نافرمانیوں کی وجہ کہ جو اللہ کی سچی کتاب ہے اس کو نہیں مانے، اس سے اختلافات کرتے رہے، یہ جو برائیاں ہیں سب اس وجہ سے کہا، سب اس وجہ سے کہ کتاب تو بالکل سچائی سے نازل ہوئی، ہر لحاظ سے، مضامین بھی سچے، نازل کرنے والا بھی سچا، اور جس پر نازل کی گئی کتاب وہ بھی سچائی سے نازل ہوئی، لیکن قدر ہی نہیں کی کتاب کی، نہ ایمان لائے نہ عمل کیا، سچائی سے نازل کی۔ تو کہا کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا نا، انکار نہیں مانے، وہ پھر گمراہی میں دور ہی نکل گئے۔ مگر جن لوگوں نے اختلافات کیے، اللہ کے کلام سے، اس پر ایمان لانے سے اختلافات کیے، وہ گمراہی میں پھر بہت دور نکل گئے، گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ تو یہ مضامین ہم پڑھیں گے 4 آیات میں، اور یہی آج کا درس ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ پھر اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے۔ آج 4 آیات ہم پڑھیں گے۔ 172 کا بڑی فیورٹ ہے، ہاں، سب کے لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ اچھا نہیں، لکھ دیتا ہوں ویسے مجھے یاد ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، میں لکھ دیتا ہوں جی، نو پرابلم۔ 172 ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کرنے والے ہو نا، تو پھر جو اللہ نے حلال حرام کہا ہے اس کے مطابق چلو۔ بڑی سیدھی سچی آیت، اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اگر اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، یعنی یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کرنے والے ہو، تو بس پاک چیزیں کھاؤ اور شکر کرو۔ حرام ناپاک کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو پاک چیزیں، طیبات اور حلال، پاک چیزیں کھاؤ اور وہ بے انتہا ہیں، اور شکر ادا کرو اللہ کا، اور شکر ادا کرو، یہ آیت ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ آیت مبارکہ ہے۔ اچھا جی، چلیے پہلے تھوڑی سی 172 آیت دیکھ لیجئے، پھر آج کا پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ گزشتہ آیات ہی کا تسلسل تھا، جیسا کہ کل رکوع کا آغاز کیا نا، تو پہلی آیت میں تھا ساری نسل انسانی سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پورے انسانوں سے کہا کہ دیکھو جو چیزیں میں نے حلال بنائی ہیں اور طیب بنائی ہیں وہ کھاؤ، اور یہ شیطان کے کہنوں میں نہ آؤ۔ شیطان یہ کہتا نا کہ جی یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یعنی وہ آگے جو تفصیل کل کے درس میں تھی کہ یہ مشرکین جو ہے نا حلال جانوروں کو منسوب کر دیتے تھے اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ، اور کہتے تھے کہ یہ حرام ہو گیا اس کا کھانا، ایسا تو نہیں ہے، حلال ہے نا۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے 172، اس میں اسپیسیفکلی مومنوں سے کہا، بات وہی کہ طیبات اور رزق کھاؤ، بڑی اہم ہے، موضوع ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب وہ انسانوں میں سے جو ایمان لے آئے تھے، انسانوں میں سے تو کچھ کفر کی طرف چلے گئے، کچھ ایمان لے آئے، تو جو ایمان لائے تھے مومنین، ان کو پھر تاکیداً کہا
کہ تم نے باقی لوگوں کے کہنے سننے میں نہیں آنا، ان کا نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں. تمہیں پھر دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، لیکن طیبات پاکیزہ ہونی چاہیے، چیز حلال ہو، اور ما رزقناکم جو بھی ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور وہ بے شمار ہیں جو عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. مزے سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ نعمتیں دی ہیں، اگر تو تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو. یہ دیکھیں، ان کنتم ایاہ تعبدون کا تعلق جو ایڈریس ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، براہ راست اسی سے ہے، کیونکہ مومنین نے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم سچے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کہا جب ایک اللہ کی عبادت کا دعویٰ ہے تو بس جو اس نے کہہ دیا اس پر عمل کرو، ادھر ادھر مت دیکھو، نہ کسی شک میں پڑو، شک و شبہات میں کہ کیا ہے کیا نہیں. تو آیت 172 تھی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا حرف ندا ہے، الذین الذی کی جمع ہے، آمنو جو ایمان لائے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اہل ایمان سے خطاب ہے. کلو کھاؤ، من طیبات، طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو بھی رزقناکم، 3 لفظ ملے ہوئے ہیں، رزق دی ہم نے، عطا کی، نا ہم نے، کم تم سب کو، اور وشکروا للہ، وشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، ان اگر کنتم ہو تم ایاہ. یہ دیکھیں یہ عربی میں تاکیدی لفظ ہیں، یہ کل بات ہوئی تھی مجھے یاد ہے، بورڈ پر بھی لکھا تھا. ایا جو ہے یہ مختلف پروناؤنس کے ساتھ آیا ہے، یہاں سے جہاں پر ہو آیا ہے نا ایاہو، تو ایا کا کے ساتھ بھی آیا ہے. سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایا جو ہے وہ قرآن میں یا کے ساتھ بھی ہے. ایا فرحبون آیت ہے کہ صرف مجھی سے ڈرو. تو یہ جیسے کل بورڈ پہ لکھا تھا اونلی اینڈ اونلی ہے، صرف اور صرف، ایا کا یہ معنی ہوتا ہے. تو ایاہو ہے، یہ مومنین کا دعویٰ ہے نا، کلیم، کہ صرف اور صرف اسی کی تعبدون، ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایک اللہ کی. ایک اللہ کی، مومن کی سب سے پہلی پری ریکویزٹ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت. تو ایاہ تعبدون، تم اسی کی اگر عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے 173 سے آیات کی تلاوت کی. تو 173 ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اب دیکھیے یہ طیبات حلال کا موضوع چل رہا تھا. اب مشرکین نے خود سے حلال کو حرام کر رکھا تھا بہت سی چیزوں کو نا. اس مناسبت سے یہ آیا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، 4 کا ہے نا. یہ حرام کر دیے ہیں، میتہ، دما، لحم الخنزیر اور اہل بہ لغیر اللہ. یہ کہا یہ حرمہ ہے، حرام ہے. اور پھر اگر کوئی ایسی ہیلپ لیس سرکمسٹانسز آ جائیں کہ ان کے علاوہ حلال اویلیبل ہی نہیں ہے، مجبوری ہے، اضطراری کیفیت ہے، تو اس کی اجازت along with 2 conditions، غیر باغ اور ولا عاد، صرف جان بچانے کے لیے ہو، نہ تو کوئی سرکشی بغاوت ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ وہ کھائیں. تو پھر کہا فلا اثم علیہ، پھر اجازت ہے کہ تمہیں گناہ گاروں میں شامل نہیں کریں گے. گناہ ہے نا اللہ کے حکم کو توڑنا، تو حرام کو کھانا اللہ کا حکم توڑنا ہے. تو کہا اچھا دیکھو اسی پھر مناسبت سے کہا کہ بلا شبہ حرام ہیں، لیکن جان بچانے کے لیے کھا لیا تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، مجبور تھے. تو آسان ہے ترجمہ دیکھیں، انما
اس نے تو بس صرف حرما حرام کیا ہے، 4 چیزیں آ گئی۔ اچھا اس میں ذرا غور یہ کیجئے گا، ترجمہ تو آسان ہے، آپ خود ہی پڑھ لیں گے۔ انما جو ہے نا عربی ہے، یہ کلمہ حصر ہے، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، کہ بات تو صرف یہ ہے، انما صرف یہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگرچہ آیت کا آغاز انما سے ہے تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ بھی حرام ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ایک تو بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ انما اگرچہ آغاز انما سے ہے، اور انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، بات یہ ہے اصل میں، ہے نا جی، یعنی حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں۔ اچھا پھر انما کیوں آیا اگر اس کے علاوہ بھی حرام ہے؟ ایک تو جیسے یہ ایک خاص سیاق و سباق میں یہ آیت آ رہی ہے، وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ مشرکین کا یہ فعل تھا کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ جانوروں کو خود سے ایک حرام بنایا ہوا تھا، تو اس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ حرام نہیں ہے، وہ ہم نے حلال کیے ہیں۔ جیسے کل مثال بھی دی تھی، بہت سارے اونٹ جو ہیں نا، اونٹ حلال ہے، عرب میں کھاتے بھی تھے اور حلال ہے، لیکن وہ اونٹوں کو وہ جھوٹے معبودوں سے اٹیچ کر دینا اور پھر حرام کہہ دیتے تھے کہ اس پر سواری حرام، اس کا گوشت کھانا حرام، اس کا وہ ہے، کیونکہ معبود بنا لیا نا۔ اچھا تو اس پیرائے میں کہا انما، کہ حرام تو صرف یہ ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے جو انما کلمہ حصر آیا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، یہ جتنے آسمانی مذاہب دین تھے نا، سب میں یہ حرام رہی ہیں، اس لیے بھی انما کا لفظ جو ہے نا خاص طور پر آیا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو وہ 4 چیزیں جو ہیں حرام، وہ فرمایا حرام۔ نمبر 1 ڈیڈ، مردار، دوسرا کہا خون، اس کی دیکھیں وضاحت ہے سورہ مائدہ میں ہے، یہ خون جو ہے نا یہ دم مسفوح ہے، ابھی میں بتاتا ہوں، دم مسفوح ہے۔ اچھا تیسرا جو ہے یہ دیکھیں سوائم، یہ کہا اس کی ہر چیز جو ہے حرام ہے۔ یہ دم خون کو کہتے ہیں نا، یہ ودا 2 دفعہ دال کیوں آیا یہاں پر؟ 2 دفعہ دال کا ہے، ودا ہے نا، ودما دم، ہاں دم خون کو کہتے ہیں، یہ دم خون کو کہتے ہیں نا، ہاں دو اس کا ودا ہے نا، اس کا شد آ گیا، اس کا مطلب دال 2 دفعہ رپیٹ ہوا۔ ہاں وہ دما، ہاں اصل میں وہ دم خون کو کہتے ہیں، ہاں دال پر شد ہے، ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ دما، شد تاکید کے لیے ہو سکتا ہے یا وہ ہے، لیکن یہ وہ شد معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں دے رہی، یہ دم ہی ہے، ایکچولی دم ہی کہتے ہیں خون کو نا، وہ دما ہے نا جی۔ اچھا 3 یہ ہو گیا جی، اور چوتھا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہو ذبح کرتے وقت، جس پر غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، غیر اللہ کا نام جو ہے وہ پکارا جائے، جزاک اللہ جی، بالکل صحیح ہے۔ ہاں وہ بچنا ہی چاہیے، وہ بس بہرحال وہ کسی نام سے ہی منسوب کیا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ حرام ہے، تو حرام کی تو سختی سے منادی ہوتی ہے نا، لیکن یہ اجازت حرام کی دی، پہلا تو یہ کہ انتہائی مجبور ہو، مجبوری کی حالت ہو، اضطراری کیفیت، تب اجازت ملے گی، آخر یہ حرام چیز کی جا رہی ہے، مجبوری کی حالت ہو، اور یہ ہر دل کر رہا ہوں نہیں، مجبوری کا یہ مطلب ہے
کہ واقعتاً ایسے حالات میں گھر گئے ہو کہ حلال چیز کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے اور تم جو ہو وہ مرنے کے قابل ہو، مرنے کی نوبت پر پہنچ گئے ہو. یہ اس لاسٹ سٹیج کی بات ہے، یہ ہے نا جی، کہ اگر کچھ نہیں ملا کھانے پینے کا، اوور، ختم ہو جاؤں گا میں، ہے نا. تو کہا کہ وہ کیونکہ اسلام میں، شریعت میں انسانی جان کی بڑی قدر ہے، انسانی جان کی، تو انسانی جان کو بچانے کے لیے اجازت دی ہے. اب جیسے شراب پڑی ہوئی ہے، لیکوڈ ہے نا، تو ایسی حالت آ گئی تو ایک گھونٹ پی سکتا ہے کہ گلا وہ ہو جائے. میں ویسے مثال دے رہا ہوں، ہے حرام، پھر وہ چلا جائے وہاں سے، وہیں پہ تھوڑی ہے ایسی جگہ پر پہنچ جائے، حلال ہے وہ پھر اچھی طرح کھا لے. حرام وہ اپنے شاہ صاحب نے جو کل کہا تھا کہ ایک نظر نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں یہاں، ایک گھونٹ ایک گلاس، نہیں یہ ہاں اس کا بیسٹ جو وہ ہے منصف وہ انسان خود ہے، جسٹ ہے نا، خود دیکھ سکتا ہے. یار اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں. اچھا جی، حد سے دیکھیں یہ آ گیا، ایک گھونٹ کی بات ہو گئی نا، غیر باغ ولا آدن، حد سے نہ بڑھے، حد سے نہ بڑھے. اگر 2 گھونٹ 2 نوالے سے ہو گیا اسٹیبل تو بس 2 پر ہی روک جائے، خواہ اچھا لگے، خواہ مزہ آ رہا ہو، کچھ بھی ہو وہی روک دے. کنڈیشن ہے نا جی. اور تیسرا کیا کہ قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو. قانون ہے نا یہ، تو باغیوں کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے، حلال حرام، اس قسم کی سوچ نہ ہو. یہ تو بغاوت ہوگی نا، یعنی بڑا وہ دل میں ایک ندامت سی ہو، یار حرام کو حرام سمجھے. بالکل قانون شکنی، اللہ کا قانون توڑنے کا، قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو. یہ کنڈیشنز ہیں، ان کے تحت جو ہے وہ ایز اے اسپیشل کیس پرمیشن ہیز بین گرانٹیڈ ٹو ٹیک دا ان لافل. یہ بڑی سخت ان حالات میں ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ موضوع ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. یار یہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت اس پر بھی انسان کو اجازت دے دی کہ تمہاری جان ہمیں عزیز ہے، ہم حرام کی بھی تمہیں اجازت دے رہے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ کا فضل احسان سمجھنا ہی چاہیے، ہے نا جی. اچھا تو کلمہ حسر یہ انما سے شروع ہوا، یہ میں نے بتا دیا. اور مردار جو ہے ڈیڈ، اس کی وضاحت جب ہم سورہ مائدہ میں پہنچیں گے نا، وہاں اور تفصیل ہے کہ کسی بھی انداز سے وہ مرا ہو، ہے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. گلا گھٹ کے مر گیا، گلے میں رسی ہوتی ہے نا، وہ چکر لگا رہے تھے، وہ ٹائٹ ہو گئے مر گیا، وہ ہے اونچائی سے گر کے مر گیا، چوٹ ایسی لگی وہ مر گیا، واٹس ایور، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ڈیڈ، مر گیا. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے یار یہ تو تھوڑا سا چوٹ اس کو لگی تو مر گیا، بس مر گیا سو مر گیا، ختم ہو گیا. وہ تفصیل ہے باقاعدہ، ہے نا جی، سورہ مائدہ میں ہے ڈیڈ ہی پر. اور یہ دم آیا والدمہ، اس کی بھی تفصیل ہے وہاں باقاعدہ. دم مسفوح ہے، دم مسفوح یعنی بہتا ہوا، نکلتا ہوا، یعنی جو ذبح کرنے کے وقت جیسے خون نکلتا ہے اور بہتا ہے. دیکھیں اس میں بھی مصلحت ہے، حکمت ہے. وہ یہ کہ یورپ میں اور دوسری ایسی کنٹریز میں جھٹکے کا گوشت اٹس کوائٹ کامن، اور جو جھٹکے کا گوشت ہے اس میں خون بہتا نہیں ہے، وہ خون اندر ہی رہ جاتا ہے، اور خون اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، وہ جو خون ہے وہ اسی میں رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ذبح کا طریقہ کار بنایا ہے کہ جب آپ گلے پر چھری پھیرتی ہیں، شہرک کٹتی ہے، تو وہ سارا خون جو ہے نا بہہ جاتا ہے، ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے سورہ مائدہ میں اس کی فردر تفصیل یہی کی ہے، دم مسفوح، کہ یعنی جس طرح جو خون گوشت یا ہڈیوں کے ساتھ لگا رہ جائے وہ حرام نہیں ہے. عید الاضحیٰ پر آپ بکرے کرتے ہیں نا، بہت ساری ایسی ہڈیاں ہوتی ہیں، آپ کو خون تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ پانی کے نیچے رکھو تب بھی وہ نہیں نکل رہا ہوتا، وہ حرام نہیں ہے، ہوتا وہ خون ہی ہے. تو یہ دم مسفوح ہے، بہتا ہوا نا، وہ نہیں ہے نا جی. اللہ اکبر. اور خنزیر
ہے نا جی، یہ نمبر 3 پر ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، ہر چیز ہے، اس کا تو کہتے ہیں نام بھی نہیں لینا چاہیے بلا ضرورت، پڑھاتے وقت یا وہ پڑھتے وقت ہے لیکن ویسے نہیں نا۔ اس کی کہا جاتا ہے کہ یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پھر وہ دور ہی رکھنا چاہتا ہے، ایوائڈ ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ٹوٹلی حرام قرار دے دیا، اس کی کوئی چیز آپ یوز نہیں کر سکتے، ہے نا جی، اسکن اور یہ ہے نا بہت ساری باہر کے پروڈکٹ بنتے ہیں۔ ہاں یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، یہ ویسے واٹس ایپ بھی آتے رہتے ہیں کہ جی وہ لیز چپس جو ہے اس میں اس کا آئل استعمال ہوتا ہے، اب یہ پھر اپنے اپنے اینڈ پر ایکسٹرا کیئر کر سکتے ہیں۔ ہاں کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ ہاں یہ ہے، لیکن یہ چیزیں آتی ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت سی کہ جی اس میں کافی یوز ہوتا ہے کہ آپ انہوں نے ان کے کوڈ رکھ دیے۔ ہاں کوڈ رکھ دیا، نام لکھتے تھے نا، ہاں ہاں ویجیٹیبل یس ہے یا یس، اینیمل ہاں ہے، ہاں نام بے شک نہ لکھے بیگائل لیکن اینیمل لکھتے تھے۔ ہاں اب انہوں نے اس کے ہاں کوڈ رکھ دیے۔ ہاں یہ بھی واٹس ایپ پہ بہت گھومتا رہا کہ جی پتہ نہیں E15، وہ آپ جب یہ پیکٹ خریدیں تو پیچھے آپ کو یہ نمبر مل جائے گا کوڈ نا، واللہ عالم یار یہ چیزیں جو ہے نا، اس کا بیسٹ وے یہ ہے نہ کھاؤ یار، لیز اگر نہیں استعمال کرتے کتنا فرق پڑ جائے گا۔ اب پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے ان کی چیزیں وہ کرنے میں، ہاں کہ وہ بہرحال یہ ایکچولی صحیح ہے۔ میری بیٹی نے ایک دفعہ، میں آسٹریلیا میں تھا، اس نے فون کیا تھا اس کمپنی کو کہ یہ کوڈ کیا ہے، انہوں نے ایکسپلین کیا تھا، گوگل بتا دے گی آپ کو کوڈ کیا ہے۔ ہاں تو آپ یوٹیوب پہ بھی بتا دیں۔ ان چیزوں کا بہترین حل یہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز میں شک و شبہ ہو نا اسے چھوڑ دیں، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ جس میں شک و شبہ ہے وہ انیویٹیبل ہو کہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، وہ موت ہی آ جائے گی، ایسی کنڈیشن بہت کم ہوگی، ایزیلی ہوگا، آلٹرنیٹس مل جائیں گے آپ کو، تو چھوڑ دو، دفعہ کرو، ہے نا جی، چھوڑ دو۔ اچھا اسی آیت میں حرام کا موضوع ہے نا، تو اسی میں وما اہل بہ لغیر اللہ یہ بھی ہے، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، ہے نا جی۔ یہ مشرکین عرب یہ بھی کرتے تھے ذبح، لیکن یہ باقاعدہ لات اور عزا یہ نام پڑھتے تھے اور پھر ذبح کرتے تھے، تو غیر اللہ کا نام ہو گیا نا۔ مجوسی جو ہیں، مجوسی یہ بھی فرقہ ہے، وہ باقاعدہ آگ کا نام لیتے تھے اور پھر کرتے تھے ذبح، غیر اللہ کا ہو گیا نا۔ تو ایسے بہت سے ہیں، لیکن یہ بھی کافی سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جانور بھی حلال ہو، نام بھی اللہ کا لیا جائے، لیکن وہ فعل کا جو ارتکاب ہے وہ مختلف انداز سے ہو تو وہ بھی آپ کو حرام کی طرف لے جائے گا۔ کیا مطلب؟ بکرا حلال ہے نا، اور وہ کہتا ہے جی میں تو مومن ہوں، میں اللہ کے علاوہ کس کا نام لے سکتا ہوں، اب وہ بکرے کو اٹھا کر کسی آستانے پر لے جاتا ہے، کوئی دربار، کوئی پیر، کہتا ہے کہ اس کے صحن میں نے کرنا ہے ذبح، یا اس کے آستانے پر یا چوکٹ پر کرنا ہے۔ بھائی اللہ کا نام لے رہے ہو تو نہیں کر دو، غربا میں تقسیم کر دینا۔ اب واٹس دا موٹیو بیہائنڈ کہ جی اس طرح لے جانا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ جی یہ حلال چیز ہے اور میں وہاں پر ہی تکبیر پڑھوں گا اللہ کا۔ تو بہرحال یہ تو انما الاعمال بالنیات، لیکن بظاہر لگتا ہے نا کہ ہیں قرآن میں تو منع کیا ہوا ہے، ہم منع کیا ہوا ہے، آستانے پہ جو ہاں آستانے پر، اسی لیے میں نے اس کا ذکر کیا، اسی لیے یہاں پر اگرچہ وہ آستانے کا نہیں ہے تو یہ وہ پھر یہ چیز آ جاتی ہے نا، وہ حرام ہے۔ کسی کے احسال سوال کے لیے اگر دیا جائے کوئی کھانے والی چیز، ہاں کہ اس کا سواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو دے دے، ہاں اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں وہ ہے، تو کہیں بھی آپ کر لیں، بالکل صحیح ہے،
इसके लिए जरूरी तो नहीं है कि देख जाके ताता साहब ही पकाई जाए। जो बंदे वहाँ बयान लगे ये मिल जाएगी पका के ले जाए आप सीम पे। वहाँ पकड़े थे। हाँ अच्छा, अभी ये पड़ा मुर्दार हराम, खून हराम। वहाँ बड़ी लो क्वालिटी की पत्ती है। अच्छा, तो अभी ये आयत में पड़ा मुर्दार हराम, खून हराम, लेकिन अहादीस में ये है कि 2 मुर्दार हलाल, 2 खून हलाल। वल्लाहु आलम जो है ना, ये तमाम मुफस्सरीन ने लिखा, किसी ने इस चीज़ का इनकार नहीं किया। और सही बुखारी, सही मुस्लिम की वो कोट की हैं कि ये अहादीस में है, कुरान में नहीं है। कहा कि ये मछली जो आप इतनी खाते हैं सारी कोई बाकायदा ज़िबा थोड़ी, तकबीर पढ़ के थोड़ी होता है। अच्छा, तो आ गया ना उसमें, बहरहाल उन्होंने यही मिसालें दी। टड्डी भी जो है वो वैसे ही कम खाते हैं। अच्छा, खून का जो ये कहा कि ये जो आप ये जो कलेजी इस्तेमाल करते हैं ये हलाल है, और कहते हैं ये जमा हुआ खून ही होता है। वल्लाहु आलम, लीवर है। बहरहाल उन्होंने कहा जी ये तो खून ही होता है। अब ये पता नहीं है, खून से भरी होती है कलेजी। हाँ खरे खून से होती है, शायद इसी माने में तिल्ली भी खून से भरी होती है। वल्लाहु आलम, बहरहाल ये लिखा तो मैंने कोट कर दिया। टिड्डी का मेंशन है कुरान में मेंशन है। नहीं है, टड्डी खा सकते हैं वैसे। टड्डी जो है ना, मुर्दा टड्डी का कहा जाता है वैसे जो है ना। वल्लाहु आलम, हमने तो नहीं कभी खाई जो है ना, ये जो है। हाँ कढ़ाई में डाल देना। कढ़ाई गोश्त या या कढ़ाई गोश्त, तो वो है ना। अफ्रीका में देखा है मैंने। जी करके ना तो कढ़ाई में डाल। वो होती भी इस साइज के यार, वो टिड्डी जो होता है, अगर टिड्डी को जी स्प्रे से मारा जाए, हैं। टिड्डी को स्प्रे से मार दिया जाए, हाँ। मतलब आ गई है, स्प्रे किया, वो मर गए काफी, हाँ। तो वो भी हलाल है। हाँ आ जाएगी। हाँ आप तो केमिकल भी सारे खाएंगे। हाँ, वो ना ही खाए क्योंकि वो तो स्प्रे से भरी हुई होगी। केमिकल वैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं ना सारे, हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तो अच्छा आगे जो है ना वो कतमान हक़ की बात है। ये देखो 173 था। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला है। आयत नंबर 174 है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी व यश्तरून बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नारा वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाहु अकबर।